حضرات محترم، برائی سے کسی انسان کو روکنے کے لیے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کا خود نیکوکار ہونا ضروری ہے، ہر برائی سے اس کا خود بچنا ضروری ہے، ہر نیک کام اس کے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ لوگوں کا یہ رویہ اور لوگوں کی یہ سوچ رہی ہے، حالانکہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک یا حدیث مصطفیٰ کے اندر اس چیز کا دخل نہیں کہ جو نیکی کی دعوت دے، انسان کو برائی سے روکے، وہ مکمل طور پر نیک کام کرنے والا ہو، برائی سے خود بچنے والا ہو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج میں آپ حضرات کو اس بات کی پختگی کے لیے ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں۔ اس حدیث کے راوی سیدنا انس بن مالک رحمۃ اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ہمیں نیکی کا اس وقت حکم کرنا چاہیے جب مکمل طور پر نیکیوں پر عمل کریں، اور برائیوں سے اس وقت روکنا چاہیے جب ہم مکمل طور پر برائیوں سے کنارہ کش ہو جائیں؟ یعنی انسان کسی انسان کو اگر بھلائی کرنے کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے تو کیا اس انسان کو مکمل طور پر نیکوکار ہونا ضروری ہے، برائی سے دور رہنا، برائی سے کنارہ کش ہونا ضروری ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نیکیوں کا حکم دیتے رہو اگرچہ تم مکمل طور پر عمل نہ کر سکو، تم برائیوں سے روکتے رہو اگرچہ تم تمام و کمال اس سے کنارہ کش نہ ہو سکو۔ یعنی اگر تمہارے اندر کچھ نقص ہے، کچھ عیب ہے، کچھ برائیاں ہیں، تو تم اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرو، ان سے کنارہ کش ہونے کی کوشش کرو، مگر اس حال میں بھی تم اللہ کے بندوں کو، میری امتیوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، انسانوں کو برائی سے روکو، برائی سے منع کرو اور نیکی کا حکم دو، نیکی کی دعوت دو، نماز کی طرف بلاؤ اور تمام بری عادتوں سے انہیں دور کرو۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ مکمل طور پر نیکوکار ہو کر ہی نیکی کی دعوت دیں اور تمام برائیوں سے دور ہو کر ہی آپ برائی کا جو ہے حکم دیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ گناہگار، سیاہکار، بدکار ہیں تو کوشش کریں آپ بھی کہ آپ بھی اس گناہ سے دور رہیں اور نیکی کا حکم دیتے رہیں، برائی سے لوگوں کو منع کرتے رہیں۔ حضرات، دیکھا جاتا ہے لوگ بڑے سے بڑے عہدے پر ہوتے ہیں، بڑا انسان ہوتا ہے، اور آج کل یہ عام ہے کہ جو بڑا ہوگا اگر وہ کوئی گناہ کر لے، کوئی خطا کر لے تو اس کی گناہ کو، اس کی خطا کو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں بس پیسوں کے بنا پر۔ حالانکہ ایسے رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو غریب ہوگا لوگ اس پر ہر طرح سے ٹوٹ پڑتے ہیں، اسے بدنام کر کے اس کی عزت کو تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ وہیں اگر کوئی پیسہ والا ہو، کوئی دھن دولت والا ہو تو لوگ اس کے دھن دولت کے بنا پر اس سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں اور اس کے گناہ پر حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد امراء ہوں گے، امراء جن کی بعض باتیں اچھی ہوں گی اور بعض بری، جس نے بری بات سے کراہت کی وہ بری ہے اور جس نے انکار کیا وہ سلامت رہا، لیکن جو اس کی برائی پر راضی ہوا اور پیروی کی وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ گنہگار جو گنہگار ہے وہ گنہگار ہے، آپ اس کے گناہ کو پیسے کے بلبوتے پر نیکی میں نہیں بدل سکتے، یا پھر وہ جو جرم کر رہا ہے اس ظالم کو، مجرم کو، اگر وہ دھن دولت والا ہے، مال والا ہے تو آپ اس کی تعریف نہ کریں، حوصلہ افزائی نہ کریں، بلکہ اس کی مذمت کریں، اس کے منہ پر اس برائی کا جو ہے آپ برا کہیں کہ آپ نے یہ غلط کیا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ بھی ہلاک و برباد ہونے کو تیار ہو جائیں۔ حدیث پاک مسلم شریف کی ہے۔ لہٰذا کوئی پیسہ والا ہو یا کوئی غریب ہو، برائی جو ہے اس کے اندر پائی جاتی ہے تو پیسے والا کا بھی برا کہا جائے گا، اور اگر کوئی غریب ہے تو اسے بھی برا بھلا کہا جائے گا، اس کی برائی کو برا کہا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ جس کے پاس پیسہ اور دھن دولت ہو اور اس کی برائی کو نیکوکار میں کر دیا جائے گا، اور جو غریب ہے اس کی برائی کو جو ہے اجاگر کر دیا جائے، یہ سراسر غلط ہے۔ لہٰذا جو برا ہے سب کے سامنے، سب کے نزدیک برا ہے، سب کے لیے برا ہے۔